اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ کفار قریش میں سے ایک جماعت دربار رسالت میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کی اتباع کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراؤں۔ یہ سن کر کفار قریش نے کہا کہ اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورت پڑھ کر سنائی تو کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل بھن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی ایذائیں دینے لگے۔ سورہ کافرون آیت نمبر 1 تا 6۔ ترجمہ: اے پیغمبر تم فرما دو کہ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورہ پاک کے مضمون اور حضور سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر و اسلام میں کبھی مفاہمت اور موافقت نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامد کے لیے ان کی مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں اور بت پرستی کی مشرکانہ رسموں میں چندہ دے کر شرکت کرتے ہیں، ان کو اس سورہ سے ہدایت کا نورانی سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ توحید اور شرک کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ معزز عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔